خوبصورت نظمیں ابھی تک لوگوں کے ذہن میں زندہ ہیں. دوبارہ ایک مرتبہ آپ کی نظم. کچھ جملے ضرور کہنا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے، آج کی تقریب کے حوالے سے، کہ بہت خوش آئند سلسلہ شروع کیا ایام اور بخاری صاحب نے مل کے ان کے احباب نے ان کے ساتھ ہیں کہ وہ لوگ جو ناگہانی طور پر ہم سے جدا ہو گئے، جن کے جدا ہونے کے ہم کبھی اپنے بچوں کے جدا ہونے کی طرفوں بھی کر سکتا ہے، وہ ان کی یاد ہمیشہ زندہ رکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا اور انشاءاللہ ہی جاری رہے گا. اور میں کم جاتا ہوں لیکن ظاہر بات ہے ایسی تقریبات کی جو میں انکار نہیں کر سکتا. اور دوسرا ایک جو کشش تھی آج کی تقریب میں ویسے صاحبہ کی، استاد ہیں، شاعرہ ہیں، آپ پینٹر بہت اچھی ہیں. میرے تو 3 دن سے اس کا ایک تو طالب علم سیکھنے کا ہر وقت استاد اور پھر شاعر لکھی اور پھر پینٹر، وہ ایک سلسلہ. یہ رہا کیا خوبصورت اور خدا نظمیں اور آپ نے سنا. میں جو کچھ بھی ہے نظر کر رہا ہوں. کچھ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اس واقعے کے فوراً بعد تقریباً اسی وقت کی کچھ لکھی ہے. اس کے بعد میں اس حوالے سے اب تک لکھ نہیں سکا کچھ بھی. اور میں کچھ ایک صاحب جیسے آج کی باتیں کہنے میں نے کوئی 16 دسمبر کی نظم شیئر کی تھی فیس بک پر، تو فوراً انباکس کو میسیج آیا کہ بہت مدد کرا. مجھے بہت ٹھیک سے بھی ہے وہ صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں، خالی یہ ہٹا دیجیے 16 دسمبر کو کہیں گے 214 کو آپ نے کہیں یہ ہٹا دیجیے. میں ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے اس کو کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. کہہ بس میری خواہش آپ یہ ہٹا دیجیے. وہ ہٹا تو نہیں، میں اس کو ڈرائیو کاٹ کی وہ میں نے اس کا ہٹا دیا. لیکن میں سوچتا رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جملہ کیوں کہا انہوں نے. اس تاریخ کو لکھی ہے بعد میں مجھے خیال آیا کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ شاعر لوگ عجیب ہوتے ہیں، اتنی بڑی قیامت پڑی اور یہ نظم لکھ رہے. لیکن میں کاش ان کو بتا سکتا کہ ایک شاعر اور لکھنے والے کے لفظ اس کے آنسو ہوتے ہیں. وہ جو شعر لکھ رہا ہوتا ہے اس کا آنسو ہوتے ہیں، اس کی گریہ ہوتی ہے. اور کیا کرے گا اس کی گریہ کا طریقہ یہ. میں یہ سارا گریہ ہی ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. اب میرے قتل کا الزام نہ تقدیر پہ رکھ. ایک ہمارا مطلب ایک سلسلہ شروع ہو گیا نا، وہ ہم بہت زیادہ چیزوں کو مقدس اور گلوریفائی کرنے. وہ بچے اسکول گئے تھے پڑھنے گئے تھے بھائی، کسی مہاجر دن پہ نہیں گئے تھے. تو اب ان کو کہیں وہ صاحب درجہ بچے پڑھنے گئے تھے، ان کو ناحق قتل کیا گیا. ان کو شہادت کی ضرورت ہے کہ گلوریفائی کر کے قاتلوں کو مت چھپاؤ. بلا شبہ وہ شہید ہے، بلا شبہ وہ شہید ہے. آئی بات ہے ناکام یاد سے ہوا، لیکن وہ قتل وہ جان دینے کے ارادے سے نہیں گئے تھے. وہ طلب علم کے لیے وہ مظلوم، ان کی مظلومیت کو، ان کے اوپر برپا ہونے والی قیامت کو مقدس بنا کے اس دکھ کو کم مت کرو، اس کے قاتلوں کو چھپانے کی کوشش مت کرو. کہ اب میرے قتل کا الزام نہ تقدیر پہ رکھ، اور میرے قتل کا الزام نہ تقدیر پہ رکھ، ہاتھ سینے سے اٹھا قبضہ شمشیر پہ رکھ. میرے قتل کا الزام نہ تقدیر پہ رکھ، ہاتھ سینے سے اٹھا قبضہ شمشیر پہ رکھ. میری تصویر پہ اے پھول چڑھانے والے، میری تصویر پہ اے پھول چڑھانے والے، میرے قاتل کا امامہ میری تصویر.
तहरीर पे रख, और तूने शायर को रजज़खानी पे मजबूर किया। तूने शायर को रजज़खानी पे मजबूर किया। तुझ में हिम्मत है तो पहला मेरी तकरीर पे रख। तूने शायर को रजज़खानी पे मजबूर किया। वो शायर जो मोहब्बत की बातें करता था, अब इंतकाम की बातें करने पे मजबूर करता था। कब तक बर्दाश्त करेगा कि तूने शायर को रजज़खानी पे मजबूर किया। तुझ में हिम्मत है तो पहला मेरी तकरीर पे रख। और हो चुका हर्फ़े तसल्ली का तकल्लुफ़ बेकार, ला कोई अश्के नदामत कफ़े दिलगीर पे रख। ला कोई अश्के नदामत कफ़े दिलगीर पे रख। एक गज़ल की कुछ और शेर में इसमें कुछ मुतफ़र्रिक़ भी अशआर है नीज़ों की और उसके हवाले से, लेकिन कुछ शेर ऐसे भी है। वो शक्ल हूँ मैं, वो शक्ल हूँ मैं जिसमें शबाहत नहीं मेरी। वो शक्ल हूँ मैं जिसमें शबाहत नहीं मेरी, जो सामने आ जाए वो सूरत नहीं मेरी। वो शक्ल हूँ मैं जिसमें शबाहत नहीं मेरी, जो सामने आ जाए वो सूरत नहीं मेरी। इस बार भी बेसूद हुआ है मेरा होना, इस बार भी बेसूद हुआ है मेरा होना। इस बार भी दुनिया को जरूरत नहीं मेरी। इस बार भी बेसूद हुआ है मेरा होना। इस बार भी दुनिया को जरूरत नहीं मेरी। और फहरिस्ते मासी में मासी मेरे मौजूद, फहरिस्ते मासी में मासी मेरे मौजूद, फहरिस्ते इबादत में इबादत नहीं, फहरिस्ते मासी में मासी मेरे मौजूद, फहरिस्ते इबादत में इबादत नहीं मेरी। और हर जुल्म पे चीखूंगा भी नाहा भी करूंगा, हर जुल्म पे चीखूंगा भी नाहा भी करूंगा। चुपचाप गुजर जाना रिवायत नहीं। हर जुल्म पे चीखूंगा भी नाहा भी करूंगा। हर बार हर जुल्म पे चीखूंगा भी नाहा भी करूंगा। चुपचाप गुजर जाना रिवायत नहीं मेरी। और बरसों से मेरे खून में नहाई हुई जागीर, बरसों से मेरे खून में नहाई हुई जागीर मेरी है, मगर उस पे हुकूमत नहीं। बरसों से मेरे खून में नहाई हुई जागीर, बरसों से मेरे खून में नहाई हुई जागीर मेरी है, मगर उस पे हुकूमत नहीं मेरी। और रावी हैं बदल देते हैं मफ़हूम रिवायत। उन्होंने बच्चों के काफी तरीके एक हदीस निकाल लिया है। रावी हैं बदल देते हैं मफ़हूम रिवायत, अल्फाज तो मेरे हैं इबारत में। रावी हैं बदल देते हैं मफ़हूम रिवायत, अल्फाज तो मेरे हैं इबारत नहीं मेरी। और लड़ने को चला तेरे सुखन तोले हुए मैं, लड़ने को चला तेरे सुखन तोले हुए मैं। आहंगे वजद है ये खिताबत नहीं मेरी। लड़ने को चला तेरे सुखन तोले हुए मैं, आहंगे वजद है ये खिताबत नहीं मेरी। ये लफ्ज नहीं है मेरे आंसू इन्हें समझो, ये लफ्ज नहीं है मेरे आंसू इन्हें समझो। ये खून के छींटे हैं किताब में,
ایک نظر کرو آخری دو شیر کہ یہ سینہ قاتل میرے نیزے کا ہدف ہے. یہ سینہ قاتل میرے نیزے کا ہدف ہے. پیغام اجل تجھ کو اجازت نہیں ہے. یہ سینہ قاتل میرے نیزے کا ہدف ہے. پیغام اجل تجھ کو اجازت نہیں میری. اس شیر کو خنجر سے لکھوں گا میں دوبارہ. اس شیر کو خنجر سے لکھوں گا میں دوبارہ. اس شیر سے ظاہر ابھی شدت نہیں ملی. اس شیر کو خنجر سے لکھوں گا میں دوبارہ. اس شیر سے ظاہر ابھی شدت نہیں ملی. ایک نظم میں آپ سنانا چاہتا ہوں. ایک ذرا سی مختلف نظم. میں نظمیں میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایسے عالم ہوتا ہے اور یا لمحات ہوتے ہیں کہ وہ ظرف تنگ آئے غزل وہ پھر وہ نظم سہارا دیتی ہے. اس کو جانتے ہیں نظم لکھنے والے کا. میں جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا. میرے بازو شل اور کمر خمیدہ ہو چکی ہے. اس بار میرے سامنے میرے بچوں کی خاک و خون میں غلطیدہ لاشیں قطار در قطار سجا دی گئی. کیا تم سمجھتے ہو کہ اس بار بھی میں جنازے اٹھاؤں گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس بار بھی میں جنازے اٹھاؤں گا؟ میں نے اپنے شل ہوتے ہوئے بازو پر اپنے بیٹے کے زخم سے بہتے ہوئے گرم لہو کو اچھی طرح مل لیا. میری سرد ہوتی ہوئی رگوں میں حرارت کی ایک نئی لہر نے اپنا بہاؤ شروع کر دیا اور رگوں کے کھچاؤ نے میری جامع انگلیوں کو دوبارہ متحرک کر دیا. میرے بیٹے کی لاش ذرا اور قریب کر دو. میں اس کے ماتھے کو چوم کر اپنے ہونٹوں پر لگے قفل کو توڑ دینا چاہتا ہوں. میرے بیٹے کی لاش ذرا اور قریب کر دو. میں اس کے ماتھے کو چوم کر اپنے ہونٹوں پر لگے ہوئے قفل کو توڑ دینا چاہتا ہوں. ذرا یہ خون آلود بستہ میرے سینے پہ رکھ دو. میں اپنی معلوم ہوتی ہوئی دھڑکنیں پھر سے بحال کرنا چاہتا ہوں. لوگوں مجھے پرسہ دینے سے قبل میری شمشیر کو بوسا دو کہ اب میری شمشیر سجدے سے اٹھ کر قیام کرنے والی. یہ تھے آج کی محفل کے صدر جناب حضرت عارف امام جو اپنا کلام آپ کی نظر کر رہے تھے. اور اس کے بعد جناب صدر آپ کی اجازت ہے مشاعرے کے باقاعدہ اختتام کا میں اعلان کرتا ہوں. دوستو آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم تصاویر کا تھوڑا سا سیشن کریں گے. باہر کام کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ چونکہ یہ پاکستان سے تشریف لائی ہے تو اس میں تھوڑی سی بخیلی کا مظاہرہ نہ کیجیے گا. کتابیں ضرور لیجیے گا. $20 اس میں رکھے ہیں ہم نے. تو حجاز آپ بیٹے یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور جو بھی کتاب لینا چاہیں گے آپ نے کتاب دیتے رہے. اور اگر آٹوگراف لینا چاہیں تو محترمہ عائشہ سعید یہاں موجود ہے. میں خصوصی طور پر محترمہ رضیہ سبحان صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئیں. بلکہ وہ سب سے پہلے وہ آئی تھی یہاں پر اور تھوڑا سا انہیں انتظار بھی کرنا پڑا جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور جناب حضرت عارف امام کا وہ بھی آج مختلف مصروفیات تھی لیکن اس کے باوجود وہ تشریف لائے. جناب غضنفر ہاشمی صاحب اور عقیل اشرف صاحب جنہوں نے اپنا گوشہ نشینی توڑ کے وہ یہاں تشریف لائے. اور جناب تقوی صاحب کو میں بے حد شکر گزار ہوں. دوستو اس پورے مشاعرے میں اس کے پیچھے ظاہر بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں کیپٹن
कैपिटल चैनल के मोहम्मद राना और तारिक हमीद साहब, उनका मैं बे शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ की जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो है जनाब हसन बाजवा साहब, उनकी तरफ से हमें यह हॉल दिया गया, उनका मैं बेहद मशहूर कि उन्होंने ये हॉल दिया। इसके अलावा नासिर मलिक और अमेरिकन इंश्योरेंस के जनाब नईमुद्दीन साहब, इलावा अजीम पीस मिशन के डॉक्टर अफजाल फिरदौस, सैयद मोहम्मद अशरफ जो है वो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर, वो हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, और वज़्न याराने सुखन के अरकान की शिरकत और इस मुशायरे के मुंतज़िम। इसके अलावा एक फंड रेजिंग डिनर होने जा रहा है जिसमें राना अल हबीब मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए फंडिंग होगी, और ये गालिबन हो रहा है जनवरी 7 को, सैटरडे को। आप सब हजरात से गुजारिश है कि ताज हॉल में आप तशरीफ ले जाएं और इस फंडिंग में उनका हाथ मजबूत करें। वो इस मेमोरियल हॉस्पिटल को तामीर कर रहे हैं और शब रोज इस ताबिश में 2 साल से चल रहा है, और इसमें आपकी फंडिंग की बेइंतहा ज़रूरत है। और इसके अलावा एक तस्वीर के सेशन